مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور مجھے خوشخبری سناتے ہوئے عرض کی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ تو یہ سن کر میں اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کا مدنی چینل سلسلہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے سے یقیناً آپ کی بہت ساری فرمائشیں الحمدللہ ہم پوری کرتے ہیں، جھلکیاں بھی دکھائی جاتے ہیں، اور آج ہم آپ کو کیا کیا دکھائیں گے، یہ جھلکیاں دکھانے سے پہلے ہم چلتے ہیں اکبر بھائی کی طرف۔ جی اکبر بھائی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اگر لیا سے تو پورا کریں نا، پھر آپ اپنا آپ کو میرا حصہ ہے وہ میں پورا کروں گا۔ ناظرین سے عرض کرتا چلوں کہ فارمیٹ کے حوالے سے ہم تقریباً ہر سلسلے میں ہی بتاتے ہیں، لیکن سید صاحب ہوا یہ ہے کہ اب جو ناظرین ہیں نا، اپنی انہوں نے فرمائشوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی ہے، اور جو اس سلسلے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ٹرانسمیشن کے حوالے سے، جو پروگرامنگ ہے اس کے حوالے سے کوئی شکایات ہو، کوئی تجاویز ہوں تو اب یوں سمجھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس سے 10% یا تو ہو سکتا ہے کہ سب ہمارا اچھا چل رہا ہے، لوگوں کو کوئی شکایات ہی نہیں ہے اور باقی اپنی فرمائشیں ہی پوری کرنی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو اب میں ناظرین سے عرض کرتا چلوں گا کہ آپ فرمائشوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجاویز کی بہت حاجت ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دیا ہوا مشورہ جو ہے وہ کما حق قبول جو ہے وہ اپنا کر لیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں نوک پلک سوار لی جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے اس مشورے سے، یعنی اس پر تو عمل نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ تو ہم چلتے ہیں ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق، اور وہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر ہم اپنے سلسلے کو باقاعدہ لے کر چلیں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے وہ مقام پر جس کو ابیار معاشی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے، پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں۔ محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، طلب بھی گیا اچھا ساتھ چل رہا ہوں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت کیا دعا مانگتے؟ سرکار توجہ فرمائے۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، دین کا فل جا
जाते हैं। लजपाना दिलण लगिया शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। अब आप देखें कि मोमिन मुसलमान का दिल खुश करने की कितनी बरकतें और बहारें हैं। जिस बीमार को सारे ज़माने से। खुशी का हकीकी ताल्लुक है इंसान की सोच के साथ। ए याह्या, इल्म दीन सीखने में खूब कोशिश करो। दावत इस्लामी से पहले जब नहीं थी ना, तो मैं बकसरत ये दम करता था पढ़ के, तो दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़ें दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे। माशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की झलकियाँ आज के सिलसिले में जो हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे उसकी झलकियाँ थी, और कुछ सोज़ो गुदाज भी है, कुछ मनकबत के अशार पर झूमना झामना भी है, तो ग़ुलाम रसूल के मदनी फूल भी हैं, अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल भी हैं। तो इंशाल्लाह आप फरमाइशें करते रहें, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपकी किसी फरमाइश की वजह से कोई ऐसा हो जो बिगड़ा हुआ हो संवर जाए वो क्लिप देखकर। तो ऐसी फरमाइशें करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी दुनिया और आखिरत और आपके लिए सवाब जारिया का बाइस बने। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर जो है वो चलते हैं, और हम जो आपके SMS थे, मैसेजेस थे, उनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शामिल करेंगे, और साथ साथ हम जो है वो जो आपकी फ़रमाइशें हैं, ये हमारा एक अलग से नंबर आप देख रहे हैं +923369225265। ये हमारा कॉल सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमारे इस सिलसिले में चलने वाले जो क्लिप्स हैं, वो नाजरीन की फरमाइश होती है कि ये हम चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत से जो है वो निकालते हैं, तो हमें भी जो है वो ये मिलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमने जो है इसके लिए आपका मदनी चैनल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन ग्रुप्स में आप ज्वाइन होना, तो इस नंबर पर आप आपका मदनी चैनल लिख कर सेंड कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, ये अर्ज़ करता चलूँ, वैसे तो हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम आज जो क्लिप्स चलाते हैं वो इतवार को, संडे को, ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपको सेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो मुमकिन है कि कल शायद जो है वो अपना एक दिन का हमारे यहाँ डिले आए ये क्लिप्स वगैरह सेंड करने के हवाले से, क्योंकि हमारे जो ज़फ़र भाई हैं जो ये क्लिप्स वगैरह तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में हैं, तो ये है कि वो कल वापस आ जाएंगे। तो मुमकिन है कि पीर को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये आपको क्लिप्स वगैरह जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे सिलसिले के फॉर्मेट के मुताबिक कि हम कोई ना कोई 2D 3D एनिमेशन जो है वो अगर आई होती है जो हमने अपने सिलसिले में ना दिखाई हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम शामिल करते हैं। तो हम ग़ुलाम रसूल और इसके साथ फैज़ान, बबलू, उन्होंने कंपास वगैरह जो तैयार करने के हवाले से एक कार्टून है जो बच्चों को भी उसके हवाले से कुछ ना कुछ सिखाया है, तो वो देखते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। जल्दी चलें, पहले ही लेट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, साथ चल रहा हूँ। क्या किया गुलाम रसूल भाई? इसने कहा था तेज भागते हुए आए। आराम से तवज्जो के साथ चलना चाहिए। चले, खैर है, चोट तो नहीं लगी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर आ जाए, हम स्कूल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। जी, तो फिर क्या सोचा कंपास बनाने के बारे में? बहुत मुश्किल टास्क है ये तो। कैसे बनेगा मुझसे ये? जी भाई, इसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। देखें, हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक बात याद रखें, कंपास बनाने के दौरान हमारी कोई भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, न ही स्कूल का दूसरा होमवर्क और घर के काम लेट हो, क्योंकि ये तो एक इजाफी चीज है। लेकिन उसैद भाई, कंपास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? उसैद भाई, आप ऐसा करें, कंपास का सामान इस पे लिख के दे दें ताकि सब अपने बाबा से मंगवा लें। मुझे दे, मैं लिखता हूँ। पहले मैग्नेट लिखें। एक आइसक्रीम भी लिखो। अरे ये क्या, कुछ भी लिखते जाएंगे। ओह सॉरी। 2 सेल लिखें। एक बर्गर भी लिखे मेरे लिए।
ओ सॉरी अभी काटता हूँ। सारा पेपर तो आपने खराब कर दिया। आज ही सब सामान अपने बाबा से मंगवा लें। जी जी जरूर, मेरा कंपास सबसे अच्छा होगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बच्चों, आपको पता है हम ये कंपास क्यों बना रहे हैं? इसलिए ताकि हम इससे डायरेक्शन मालूम कर सकें और बवक्ते जरूरत कंपास की मदद से किबला यानी काबे की डायरेक्शन भी मालूम कर सकें। क्योंकि नमाज की 6 शराइत हैं, उनमें से एक किबला रुख होना भी है, तो इसीलिए हम सब बना रहे हैं कंपास। मैं क्या करूं? ये तो बहुत मुश्किल काम है। बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी ने एक चूंटी से सबक सीखा था, जो ऊपर चढ़ने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी और नाकाम हो जाती थी, लेकिन वो कोशिश करती रही और ऊपर चढ़ ही गई। मुझे मेहनत करना होगी। जी, तो ये लगेगा यहाँ। नुमान भाई सेल उठाकर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आ जाए भाई आ जाए, कंपास का एक्सपेरिमेंट करना है, जल्दी आ जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उसैद भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। वाह, वेरी नाइस, माशाअल्लाह। अब फैजान भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। मेरा तो बहुत बुरा बना है, ये देखें। अच्छा तो है, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात कि आपने मेहनत तो की। हुसैन भाई ने तो सबसे अच्छा बनाया है। मैंने, गुलाम रसूल भाई ने और नौमान भाई ने मिलकर बनाया है। बबलू भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। अरे, ये तो आपने मार्केट से खरीदा है, आपने खुद थोड़ी बनाया है। जी, ये तो खुद बनाना था। मैंने सोचा इतनी मेहनत कौन करे, बाबा से ही मंगवा लेता हूँ। बबलू भाई, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। हमें इबादतों में, होमवर्क में और दीनी कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इस कंपास से डायरेक्शन मालूम करने का तरीका। देखें, ये मकनतीसी सुई यानी मैग्नेटिक नीडल किस तरफ है? नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ, और ये है साउथ यानी जुनूब, और ये है ईस्ट यानी मशरिक, और ये है वेस्ट यानी मगरिब। हमारे पाकिस्तान में वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, तो जिस तरफ डब्ल्यू होगा तो समझे कि उसी तरफ काबा शरीफ है, तो उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। वाह! फरमाइश आई अकबर हुसैन भाई, मदनी मुज़ाकरा EP नंबर 2059 तकरीबन 11:25 पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बुढ़ापे से पहले मौत के मुतालिक कुछ बयान फरमाया था। तो उसका क्लिप चला दें। और मदनी फीस इन्होंने ये दी है कि हफ्तावार इज्तिमा में इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह। ये आप ने बिनते अशरफ अत्तारिया हैं, इस्लामी बहन हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जिस वक्त बबलू ने कहा कि मैं सोचा कि जो है वो ये कंपास इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है और अगर अब्बू से मंगवा लेता हूँ, तो उस पर आपकी जो है ना यहाँ पर हंसी जो है वो अपना निकली, तो क्या वजह है? मतलब बबलू हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ लेके आते हैं वक्त बचाने की चक्कर के अंदर, और मस्तियों में सारा वक्त गुजारते हैं। अच्छा, तो गुलाम रसूल भाई ने अच्छी नसीहत की कि भाई कुछ पाने बनना है, कुछ तो उसके लिए बनना है, तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। चलें, माशाल्लाह। कुछ आपके जो मैसेजेस आए हैं उस पर भी जो है वो नज़र कर लेते हैं। अच्छा, एक मैसेज बिल्कुल मुझे ये था, मैंने कहा पहले अर्ज़ कर दूँ। इसमें महमूद भाई से एक शिकवा किया गया है, नात ख्वां जो है हमारे इस्लामी भाई, उनसे कि जब आप कलाम पढ़ते हैं और अमीर अहले सुन्नत पर रिक्कत तारी होती है तो उस वक्त कलाम को तवील ना किया करें, शॉर्ट कर दिया करें। इस तरह अमीर अहले सुन्नत बहुत ज़्यादा रोते हैं, फिर हमें मतलब हमें बस ये लिखा, फिर लिखा है, बस हमें भी रोना आता है। अच्छा, किस चीज़ में रोना आता है? याद मक्का, याद मदीना और जो है वो अपना कब्र आखिरत। और इस मामले में देखें, मामला ये है कि बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे जो चल रही होती हैं, ज़ाहिर बात है कि वो नाजरीन और इन चीज़ों की हर एक को जो है वो नो हाउ नहीं होती। महमूद भाई को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल यूँ समझे कमो बेश 20 साल का अरसा हो गया है अमीर सुन्नत की बारगाह में, और आप देख रहे हैं कि ये अनचेंज्ड जो है वो अपना है।
آپ الحمدللہ رمضان المبارک میں یہ دیکھتے ہیں تو یہ ان کا اس طرح امیر سنت کے ساتھ مناجات میں، دعا افطار وغیرہ کے اندر، پھر اس کے علاوہ یعنی آپ تو شاید اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے اب کھانا ہوتا ہے مغرب کے بعد کا یا صبح سحری سے پہلے کا، اس وقت یعنی جب ہم لائیو نہیں ہو رہے ہوتے، اس کے باوجود بھی وہاں کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہ جو ہے وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ کس وقت کون سا کلام پڑھنا ہے، کون سا شعر پڑھنا ہے اور کتنا جو ہے وہ اپنا پڑھنا ہے. تو یہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ وہ زیادہ مزاج کو سمجھتے ہیں. حقیقت ہے جو ہے وہ اپنا. اور سید صاحب یہ شاید جو شخص صاحب مزاج ہے نا، اس کو خود پتہ ہوگا کہ کس طرح. اب آپ بھی محفلوں میں نعت خوانیوں میں جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یعنی محفل کا ایک اپنا سما اور ایک رنگ جو ہے وہ اپنا بن جاتا ہے. اچھا کوئی ایسا ایک نعت خواں آ جائے، اس کو نہیں مزاج اور ان چیزوں کی، اس نے کوئی ایسا کلام پڑھ دیا تو وہ پورا کا پورا بعض اوقات جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اپنا چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں. اور ظاہری بات ہے کہ اگر امیر سنت جو ہے پر رقت طاری ہوتی ہے تو ایسے شاید سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے جو امیر سنت کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنا رونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی رقت کتنوں کی بگڑیاں بنا دیتی ہے. ہائے کیا بات ہے. چلیں جی، ایک میسیج جو ہمیں آیا تھا وہ یہ تھا کہ ماضی کی یادیں جو سلسلہ ہے اس میں علی بھائی جو رکن شورا ہیں ان کو بھی بلایا جائے. الحمدللہ عز و جل ان کو بلایا جا چکا ہے. تو آپ ماضی کی یادیں سلسلے جو ہے نا یہ یوٹیوب پر رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. علی بھائی بھی آ چکے ہیں، اشفاق بھائی بھی آ چکے ہیں، ان کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب اسکرین پر دیکھا کہ فلاں آیا ہوا ہے اور آپ کو جو پسند ہے آپ نے میسیج کر دیا کہ ان کو بھی بلایا جائے، تو پہلے اس سے پہلے آپ سوشل میڈیا پر یہ پروگرام رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر چیک ضرور کر لیا کریں. اچھا، اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ کھلے آنکھ کے جو مبلغین ہیں ان کو بھی ماضی کی یادوں میں جو ہے وہ بلایا جائے. تو دیکھیں ماضی کی یادوں میں کا ایک فارمیٹ ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری ایک اسٹوری جو ہے وہ اپنا بعض اوقات ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر میں اور آپ، ہماری کوئی اسٹوری ہی نہیں ہے تو ہم نے ماضی کی یادوں میں جا کر کرنا کیا ہے. تو اسی لیے یعنی سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کس کو جو ہے وہ بلایا جائے، اور یہ بھی ایک کام ہے. بہرحال آپ نے مشورہ دیا تھا تو میسیج آپ کا تھا تو ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا. اچھا، اسی طریقے سے آپ کے جو اور فرمائشیں جو ہے وہ ہمیں آئی ہوئی ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے وہ پورا کرنا ہے. اور اس میں جو ہم آج پہلا جو کلام جو شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور وہ سید صاحب ہے بے طلب بھی کہ یہاں نہیں، یہ تو نہیں چلے گا، ایسے کیسے ذہن میں نہیں ہے تو جو ہے وہ، ورنہ تو اس سیٹ پر شروع اسٹارٹ نہیں پڑھ رہے ہیں، درمیان کا کوئی شعر پڑھنا. شاید میں درمیان کا پڑھوں یا جو میں نے لکھا ہوا وہ آپ کو سنانا ہوگا. اس سیٹ پر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو اس نے آگے کا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل آ گیا. تو ابھی ہم چلتے ہیں عدنان شیخ کے کلام کی طرف. ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی گائی ہو، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. منگتے ہیں
کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں، نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے بنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ایک فرمائش ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا روزانہ کوئی ایک سلسلہ آنا چاہیے اگرچہ ریکارڈنگ ہی ہو، اور ایک اور فرمائش ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا وہ والا کلام سنا دیں، مینو شوق مدینے جاوردہ، جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے۔ اوہو اسٹوڈیو یہ آپ لکھ لیں سید صاحب، آپ لکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ پرچہ ہم لے کر جو ہے وہ جائیں گے اور اس کو تیار کر کے لے کر آئیں گے۔ ایک میسیج آیا کہ بچوں کی شام جو سلسلہ ہے اب اس کی جگہ کوئی اور سلسلہ آنا چاہیے، نام چینجنگ ہونی چاہیے، نام چینج کریں یا فارمیٹ چینج کریں؟ یہ تو نہیں بتایا انہوں نے۔ اچھا چلیں جی، ہم ایک میسیج آیا ہوا، میں اس سے تھوڑا سا نوک پلک سوار کر جو کہتے ہیں نا آپ لوگ، اچھا وہ اکبر حسین بھائی آپ ایک ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ چمک آتا ہو۔ چمک چمکاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم جا رہے ہیں اس کلام کی طرف، ایک ہم نے پہلے بھی یہ سنایا تھا، اور لیکن چونکہ عرصہ ہو گیا ہے تو ہمارے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ایک آدھ سال پہلے کوئی کلام یا کوئی ایسی چیز ہم نے چلائی ہو اور اس کی فرمائش دوبارہ آئی ہو تو وہ الحمدللہ ہم چلاتے ہیں۔ تو وہ اشفاق بھائی نے کلام پڑھا تھا، مدنی مذاکرہ بیسیکلی چل رہا تھا، اور نگران شورا بھی یہیں اسی اسٹوڈیو میں تھے، اور اشفاق بھائی بھی تھے، اور امیر سنت وہ تھے، کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، بڑا زبردست کلام اور رکت انگیز مناظر اس کے اندر جو ہے وہ تھے۔ تو وہ کلام اس کی فرمائش آئی ہے تو وہ یہ تیار کیا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر سخی آپ کا ستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہاں سب زمانہ، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو آقا، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، ولادت کا صدقہ آقا، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے سخی آپ کا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے دوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے، سن کر سخی آپ کا ستانہ
सब ज़माना, हाँ सब ज़माना विलादत का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर तेरे गदा गए हैं, विलादत का सदका निगाहे करम हो, ताजदारे हरम वो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, विलादत का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर तेरे गदा। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। एक मैसेज आया है कि आप सवाल के जवाब के इतने हिंट्स ना दिया करें। क्यों ना दिया करें? हो सकता है कि जिन्होंने मैसेज किया हो वो मतलब साहिब इल्म हो, लेकिन नाजरीन बेचारों की बाज़ की ऐसी जो है वो अपना नहीं होती, वोकैबुलरी नहीं होती उनकी, या बाज़ औक़ात याद नहीं आ रहा होता। आज जो सवाल है वो वाक़यतन जो है वो मुश्किल है, तो अब देखते हैं उसके। अभी तक मैंने कोई इशारे अपने जहन में सोचे नहीं हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सोचते हैं। तो इस बहाने कम अज़ कम ये होता है कि उनको हिंट दे देते हैं, कोई वो तलाश कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं, इंतज़ार में रहते हैं, कुरानंदाज़ी में बेचारों का नाम आ जाए, उन तक तबरुकात पहुँच जाएँ। तो ये एक कुछ बहाने होते हैं। आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अमील सुन्नत भी जो है ना इस मामले को बड़ा मतलब कैटर करते हैं कि सवाल वगैरह जो मदनी मुज़ाकरे में जो है वो किया जाता है नाज़रीन की तवज्जो के लिए, फिर उनके जो नाम पुकारे जाते हैं जिन्होंने सही जवाब दिए होते हैं। तो ये एक सिर्फ बहाना होता है कि ताकि आप लोगों को जो है वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो? जी, आसानी जो है वो अपना पैदा करनी चाहिए। चलें, एक सियालकोट से एक मैसेज आया हुआ है, इस्लामी बहन है, हाजी मुश्ताक अत्तारी की आवाज़ में इमदाद कुन ये मनकबत सुना दे। मदनी फ़ीस आपने नहीं दी, तो अगर आप कोई मदनी फ़ीस भी पेश कर दें तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश। मदनी फ़ीस का तो मुझे ये मैसेज आया है कि सैयद साहब चूँकि अशार सुनाते हैं ना, तो ये भी नाजरीन की फरमाइश पर ही सुना रहे हैं, तो इस पर भी उनसे मदनी फ़ीस लेनी चाहिए। तो अब मैंने तो जो मैसेज वाला वो पढ़ा था, तो अब ये है कि आप अपना जो भी यूँ समझिए फरमाइश करें, साथ में अपनी मदनी फ़ीस कर दें। और आपने जो चमक वाला कहा था तो मुझे उस पर भी अगर मदनी फ़ीस आए, मदद आ गई है? नहीं, मदद तो एक जगह से नहीं आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से भी मदद आ गई है, और घर के अलावा एक जगह से मुझे मैसेज आया, लेकिन उन्होंने आधा शेर सही लिखा है और आधा जो है ना वो उन्होंने लिखने में उनको शायद घर से मदद आई, यही है वो शेर, ये चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे सब पाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चले माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, सिलसिले को आगे लेकर जो है वो अपना चलते हैं। सैयद साहब आपने भी जो है वो अपना कुछ फरमाइशें और ये चीज़ें पूरी करनी है। एक मैसेज हमें आया था कि मुलाकात सिलसिला जो है वो अपना ये ईद के दिनों में जो है वो चलाया गया था, तो वो कह रहे थे कि इसकी जो होस्टिंग है वो सोबान भाई से कराई जाए और इसमें याफूर भाई को भी जो है वो ज़रूर बुलाया जाए। अब ये इसकी पूरी एक हिस्ट्री है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 10 से 11 एपिसोड रिकॉर्ड किए थे, बस वो किसी वजह से अब तक जो है वो 3 चल पाए, और बाकी इंशाल्लाह अगर इसको कंटिन्यू करना होगा तो आपकी सजेशन पर जो है वो अपना गौर किया जा सकता है। एक मैसेज आया था कि इमरान अंकल जब अपने कज़न के घर गए थे तो वो दिखा दें। यहाँ इमरान अंकल से मुराद निगरान शूरा मुराद हैं, और वो यूँ समझे बकरा ईद से कुछ दिन पहले गए थे और वहाँ बाकायदा रिकॉर्डिंग का सिलसिला हुआ था, और उस प्रोग्राम का नाम था बड़ी ईद के मेहमान। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ईद को रात को 10 बजे जो है वो चला था। तो अब ये कह रहे हैं कि वो गए थे तो वो दिखा दें। अब यहाँ दिखा दे से क्या मुराद है? अब वो तकरीबन कोई 2 घंटे का प्रोग्राम था, यानी वो क्या पूरा दिखा दें यहाँ पर? और रिपीट चला अगर ये मुराद है आपकी, यानी देखें अब मैं तो ये समझा कि शायद अब वो लिख तो दिया आपने, अब क्लिप चलाना है तो उसका बताया जाए ताकि हम अपने प्रोग्राम में चलाएं। अगर वो पूरा प्रोग्राम रिपीट करना है
تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ کا میسیج تو ہمیں مل گیا تو وہ ہم آگے جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں. اب وہ مجلس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ چلائے نہ چلائے. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے سلسلے کو لے کر. ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں آیا تھا کہ خلیل بھائی نے ایک منقبت کے اشعار جو ہے وہ اپنا پڑھے تھے، اور سلسلہ اس کا نام ہے دعوت اسلامی اللہ کی نعمت، اور اس کی ہوسٹنگ جو ہے وہ ہمارے علی بھائی رکن شورا نے جو ہے وہ کی تھی. اور یہ غالباً گزشتہ سال جب ہمارا یہ وہ تھا نا دعوت اسلامی 40 سال جو یوم دعوت اسلامی، تو الحمدللہ سپتمبر میں پھر جو ہے وہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی جو ہے وہ ہم آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گے. تو آئیے منقبت سنتے ہیں. شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا. کرے غم سے ہونا پائے گا ادا تار کا، عمر بھر ہے جانو دل سے شکریہ تار کا، شکریہ شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا. مجھو دل مجھ جا مجھ پیر تے قربا، مجھو دل مجھ جا مجھ پیر تے قربا، قربا مجھو دل مجھ جا جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل. کیسا حسین تحفہ، کیسا حسین تحفہ، کیسا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے. پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا. مجھو دل مجھ جا مجھ پیر تے قربا، قربا مجھو دل مجھ جا مجھ پیر تے قربا. یا رب رہے سلامت مرشد ہمارا پیارا، علم و عمل سے جس نے ہم سب کو ہے سوارا. اسلامی رنگ سچا، اسلامی رنگ سچا، اسلامی رنگ سچا عطار نے دیا ہے. پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. شکریہ تار کا، شکریہ تار کا. ماشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور فرمائشیں آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. نواز اتاری ہیں، فرمائش کر رہے ہیں کہ مجھے وہ کلام سنا دیجئے میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے. اس ہفتے کا رسالہ پڑھوں گا اور 1100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ عز و جل. ہم بھی کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا پڑھیں گے. ساتھ میں سید صاحب ہمیں جو ہے وہ اپنا ایک میسیج آیا ہے کہ ایسا جو ہے وہ آپ نے شعر سنانا ہے کہ جس میں جو ہے وہ لفظ روز جزا آتا ہو. ایک یہ، اور ایک میسیج مجھے جو ہے وہ اپنا آپ کو شعر آ گیا بولا؟ ہاں وہ مجھے اسکرین کا یہ نہیں آنا چاہیے آپ کو نا، یہ نہیں آنا چاہیے. نہیں آئے گا تو میری بچت اس کے اندر. میرے کو ایک شعر سنا کہ نہیں، یہ دیکھیں نا، میں آپ کو جہاں مارجن دینا ہوتا ہے وہ میں دیتا ہوں، کیونکہ جب ناظرین نے نہیں بھیجا تو آپ جو بھی سنا دیں.
اور جب ناظرین نے جو پوچھا ہے وہ آپ کو سنانا پڑے گا. اب آپ یہاں تو ناظرین نے آپ کی ذہنی آزمائش پوری شروع کر دی ہے. اچھا یہ تو چلو شعر تھا, اب ساتھ میں یہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ سید صاحب سے یہ پوچھیں کہ نگران شورا کے کسی 3 سلسلوں کے فارمیٹ سے ہٹ تو نہیں رہے. میں اسی سن لے تو پورا سن لیں. میں نے کہا میں نہیں پوچھوں گا, میں نے صرف میسج پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کروں گا. میں آپ کو سنا بھی دوں گا, نگران شورا کا سلسلہ الحمدللہ دیکھنے کی سعادت ملتی ہے. وہ صحیح ہے, لیکن پھر کیا ہوگا, ناظرین اور سے اور پوچھیں گے نا, اس لیے ہم شعر تک ہی جو ہے وہ محدود رہتے ہیں. اور آپ نے جب تک آپ یاد کریں وہ روز جزا والا ہم چلتے ہیں, ایک پیکج ہے اور وہ واقعی آپ اس کو دیکھیں گے حیرت زدہ رہ جائیں گے. اس میں ایسی تحریرات جو ہے وہ اپنا بعض بڑے بڑے پتھروں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور جس جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, اس کے بارے میں عبدالحبیب بھائی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ جگہ یعنی جہاں سے گزر ہوا ہے نا, تو وہاں ہریالی جو ہے وہ اپنا ہے پورا, مطلب آگے پیچھے سب ریگستان, لیکن وہ جگہ جو ہے وہ الحمدللہ سرسبز ہے. تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے وہ مقام پر جس کو ابیار معاشی کہا جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں میں لکھا کہ مدینہ منورہ سے پہلے اس مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر قیام کیا. مدینہ ہوتی میں خاک غار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی اسے کہا جاتا ہے. غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر 10 دن میں طے ہوا تھا, اور دوران سفر کیسے کیسے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا. ابیار ماشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے, وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے. ایک اور بڑی پیاری بات ایک اسلام بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی گزرے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس جگہ سبزہ ضرور ہے. آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا, اور اس طرف آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بڑا مشکل راستہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا دیکھ بھال کے اترنا ہے. اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے, پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو. تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, بہت سارے پتھروں پر بہت ساری عبارت لکھی ہوئی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا, یہ تقریباً پتھروں پہ لکھا. جی استغفر اللہ کتنا آواز ہے, دیکھیں یہ آواز ہے, بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا قرآن تھا, اس کا رسم الخط بھی یہ رسم الخط ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتھر پر یا ہر کچھ دوسرے پتھر پر حضرت عمر کا نام بہت زیادہ واضح ہے. یا اللہ محمد الحمدللہ ابراہیم بربی. مجھے سچی بات اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں, مجھے یہ جنات کا کام لگتا ہے. قرون اولیٰ کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. اب یہ قرآن کی آیات ہیں, کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرہ ہے, کسی نے کھود کے لکھا ہے, کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا. اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے, اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں. کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے, کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آتا ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے. رب بہتر جانتا ہے, لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے. گلزار مدینہ ہوں گے. ایسی جگہ جو ہے وہ آپ نے ناظرین جو ہے وہ دیکھی, اور اس میں میں بھی ساتھ تھا. اوپر جب پتھروں سے نیچے اترنا تھا نا, تو واقعی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہم دیکھ ہی رہا تھا. آپ نے بھی ابھی ایک بات مجھے بتائیں اکبر بھائی کہ یہ جو عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جنات کی تحریرات لگ رہی ہیں, آپ موجود تھا کیا فیلنگ؟ نہ اس وقت ایسا کچھ نہیں. اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا, دیکھیں جنات وغیرہ کا تذکرہ بھی عموماً آپ کو کا نام نہیں وہ ہوتا ہے. اچھا اس کی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ کب تک. اصل میں یہ اگر ہم رات میں گئے ہوتے نا تو پھر, اور یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہو تو عموماً جیسے مدری مذاکروں میں یا دلوں کی راحت میں بھی جنات کا تذکرہ نکلا تھا, تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ یار اس وقت ابھی گھر پہ
بچے یا دیگر جو ہے وہ، تو یہ جنات کا اگر دن میں تذکرہ ہو نا تو تھوڑا مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتا معاملہ، اور اگر رات میں ہو تو تھوڑا پریشانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. بلی بھی گزر جائے تو ڈر لگتا ہوگا پھر. ڈر کیا جو ہے وہ اپنا سر آپ نے اپنے شعر ایک میسیج آیا ہوا کہ آپ نے حضرت ماشاءاللہ یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے سمجھ لیں کہ کچھ بیان کیا ہے، تو یہ تو بتائیے کہ یوم دعوت اسلامی پر کیا ٹرانسمیشن لا رہے ہیں آپ؟ ابھی اصل میں ابھی تو ٹائم ہے نا، ہاں ابھی تو جولائی چل رہا ہے، اگست سے سپتمبر ہے، تو اس میں ابھی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ عز و جل ڈیزائن کی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا آپ سر جو آپ کو شعر ہم نے کہا ہوا تھا وہ آپ سنائیں، پھر انشاءاللہ ہم روز جزا. جی جی. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. آپ نے سنا دیا، لیکن یہ ہمارا اچھا ایک اور سنا دیں. چلیں. ڈرتا کہ سیاہ کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈرتا کہ سیاہ کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہی ان کا مطلوبہ شعر تھا. اب ہم چل رہے ہیں ایک وظیفے کی طرف جو امیر سنت سے پوچھا گیا تھا، اور وہ عام طور پر ہم ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یار، کہیں پر لگ جاتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یار کوئی، تو امیر نے الحمدللہ وہ ایک وظیفہ جو ہے وہ بتایا تھا، تو آپ وہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کے پاس قلم کاغذ وغیرہ جو ہے وہ ہے تو وہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ عز و جل، تو یہ آپ وہ لکھ لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. اور اجازت تو یوں سمجھیں کہ امیر سنت کی طرف سے ہے یہ اس وظیفے کو جو ہے وہ اپنا پڑھنے کی. تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو میں بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں. دادا صاحب کی گھوڑی، یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. اچھا، یہ وہ منن والے جو ہے نا، ان کے کام کی باتیں. بعض لوگ بولیں گے کہ یہ کیا مطلب کیا، تو پھر ٹھوکرے کھاتے رہو. اگر آپ کو مطلب حسن ظن ہے، اور اگر آپ حسن ظن کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے، بزرگوں پر اعتماد کر کے اللہ کی عطا سے آپ کریں تو درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا. تجربہ ہے ہمارا، تو بارہا تجربہ ہے. اچھا، نہیں بھی ہوتا یہ نہیں ہے. دیکھو، ہر بیمار اگر صحیح ہو جائے گا نا کسی کے دم سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھول جائے. میں بہت کچھ ہوں، کوئی خالی جاتا نہیں مریض. ہم مسلمان ہیں کہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے. تو بزرگوں کے بعض سے الفاظ نکلتے ہیں زبان سے کہ ان میں ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور اس کا تو الحمدللہ تجربہ ہے میرا. اس طرح کی اور بھی
इबारतें बैतें किताबों में मिलती हैं। ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 शायद दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये शायद यहाँ के चारों चबाते हैं। 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाएं 32 खाएं, ये आसानी हो जाती 32 को। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरह निस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए, ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। इस तरह के मतलब औराद होते हैं बुजुर्गों की तरफ मंसूब, ये अल्हम्दुलिल्लाह फायदा करते हैं। तो मैं एक शेर पढ़ा करता था, कादिरियम मन ना रहे या गौसे आजम मीजनम, दमद शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीजनम। ये शेर आप भी इसको तजर्बा कर लें, किसी के सर में दर्द हो ना, उसके सर पर हाथ रखें और 3 बार पढ़ के इसको दम करें। इसको पूछें कि अब दर्द है, अगर वो कहेगा है तो फिर करें, कम से कम 3 मरतबा ये अमल दोहराएं, अल्लाह करेगा फ़र्क पड़ेगा। फिर भी फ़र्क ना पड़े तो मायूस ना हो, शिफा तो रब ने देनी है इन बुजुर्गों के नाम की बरकत से। लेकिन ये कि आप ये करते रहेंगे ना, तो बाज़ औक़ात करते करते दम करते करते भी असर पैदा हो जाता है, एक फितरी निज़ाम है। यानी मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैं पहले बहुत दम करता था खासकर सर पे, और एक वक्त वो आया था मेरा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था, खाली सर पे हाथ रख के सर ठीक हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इस तरह भाई बोलते थे हमारा सर ठीक हो गया, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता था। तो ये शायद फितरी निज़ाम है कोई, कि अमल करते 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 उसमें अल्लाह पाक तासीर पैदा फरमा देता है। माशाल्लाह, ये देखें अकबर हुसैन भाई अमीर हसन नुस्खा बता रहे हैं, सही है। और फेसबुक पर एक इस्लामी भाई हैं, वो ये तहरीर कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने तहरीर कर ये बाकायदा मतलब दे दिया, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, और ये ज़ैद के दर्द जाए, ये सारा इन्होंने लिख के दे दिया वहाँ पर, जितने फेसबुक पर जितने लोग हैं उनको लिखा हुआ मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम सिलसिले को अब तेज़ी के साथ आगे लेकर चलेंगे। किड्स मदनी चैनल के जो हमारे नातख़्वां हैं उनकी कलाम जो है वो अभी तक रह गए हैं। अभी हम चल रहे हैं हसन भाई जो किड्स मदनी चैनल के हैं, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत जो है वो पढ़ी थी, और उसको हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो अपना शामिल करेंगे। फिर उसके बाद अनस भाई और इंशाअल्लाह उबैद भाई का भी कलाम है, मज़ीद भी चीज़ें अगर वक्त बाकी रहा तो चलाएँगे। आइए मनक़बत सुनते हैं। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, उस्मान गनी का। रंगीन वो रुखसार है उस्मान गनी का, उस्मान गनी का, उस्मान गनी का। रंगीन वो रुखसार है उस्मान गनी का, उस्मान गनी का। बुलबुल गुल गुलजार है उस्मान गनी का, बुलबुल गुल गुलजार है उस्मान गनी का, उस्मान गनी का, मेरे उस्मान गनी का। गर्मी पे ये बाजार है
عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، میرے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، اور اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا۔ سلسلے کو مزید اب تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آگے لے کر چلنا ہے۔ ابھی ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ انس بھائی کا کلام جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا ایک کلام کے ساتھ ہم یہ شامل کر دیتے ہیں کہ سلمان مدنی جو ہے انہوں نے ہمارے ایک گفتگو کی تھی، اس کا ہمیں کلپ، تو جب وہ میرے میسیج پڑھا تھا نا، وہ سر آپ میسیج سنیے گا، وہ کیا ہے، سیکنڈ عید یعنی 11 جولائی 2022 سلمان بھائی نے بتایا تھا کہ یہ اتنے منٹ پر کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی وجہ سے فرشتہ قبر میں جو ہے وہ آئے گا۔ اچھا، اب میرے ذہن میں یہ کہ یہ جو عید ہے یہ جولائی کے مہینے میں آئی ہے اور سلمان بھائی تو حج کرنے کے لیے جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، تو میرے ذہن میں آئے گا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے کوئی لنک ونک کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا آ گئے ہوں، جیسے نہیں یہ تو، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اسلامی بھائی نے وہ کلپ اس سے پہلے نکال دیا اور جس میں وہ بذات خود سلسلے میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شاید تاریخ لکھنے میں کوئی پرابلم کر دی ہے، یہ عید نہیں، شاید اس سے پہلے والی عید مراد جو ہے وہ اپنا ہوگی عید الفطر، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نکال لیا ہے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ واہ واہ۔ اور جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، میں اس خوشی کی شکل ہوں جسے تو نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کیا تھا۔ سبحان اللہ، اب میں تیری وحشت میں تیرا مونس ہوں گا، سوالات کے جوابات میں تجھے ثابت قدم رکھوں گا، اور روز قیامت تیرے پاس آؤں گا، تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اب آپ دیکھیں کہ مومن مسلمان کا دل خوش کرنے کی کتنی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو، یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ مومن مسلمان کا دل خوش کرنا ہے تو یہ اسی کام سے خوش کرنا ہے جس کام کو کرنے کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے، وہی کام کریں گے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، بھائی جان یہ پالیسی لے لیں، وہ کیا ہے، اس میں سود ہے، یہ ایگریمنٹ کر لیں، یہ نظام کر لیں، یہ چیز لے لیں، اس میں کیا ہے، آپ اس کو اس کی شرعی سکیننگ کرائیں گے تو اس کے اندر آپ کو شرعی خامیاں نظر آئیں گی، بندہ بولے یار چلو اس کا دل خوش کر لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے، لے لیتے ہیں۔ تو لینا وہی ہے کہ جو لینا کیا ہے، جائز ہے، اور دینا بھی وہی ہے جو دینا جائز ہے، اور دینا بھی اسی کو ہے کہ جس کو دینا بھی جائز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقیناً آپ یہ جو سلمان بھائی تھے یہ اس وقت مکہ مدینے یا مینا وہاں سے تو نہیں تھے، یہ تو بنفس نفیس خود یہاں موجود تھے، تو اس کا مطلب اچھا انہوں نے 11 جولائی تو تقریباً ساتھ ہی وہ چل رہی ہے، غالباً یہ 10 کو جو ہے وہ اپنا عید تھی نا، تو یہ سیکنڈ، لیکن یہ عید کا سیٹ لگ بھی نہیں رہا تھا یہ۔ نہیں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے، دیکھیں میں مارجن فار ایرر جو ہے وہ اپنا دے رہا ہوں نا، کہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ شاید وہ اس دن ہو سکتا ہے کہ وہ لنک کے ذریعے آئے ہوں اور انہوں نے یہ گفتگو دوبارہ کی ہو، لیکن الحمدللہ جو آپ کا مقصود ہے وہ تو حاصل ہو گیا۔ اب ہم انس بھائی کا بھی جو ہے وہ کلام شامل کریں گے، سید صاحب جو ہے وہ اپنا آپ منے چلیں گے۔ ناظرین آپ دیکھیں، اکبر بھائی کا درد سمجھیں
کہ آپ کی تھوڑی سی مطلب مسٹیک کی وجہ سے ان کے ایڈیٹر کا پورا مطلب جو ہے ٹائم ویسٹ ہوا، بجلی مدنی مرکز کی استعمال ہوئی، اور یہ کہ اگر آپ بالکل فکس ایکوریٹ چیز دیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری یہ بچتیں بھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کا کلپ خوبصورت انداز میں آپ کو مل بھی جائے گا۔ چلیں جی، اب انس بھائی کا جو ہے وہ ایک کلام شامل کرتے ہیں. انہوں نے پڑھا تھا جدائی اب نہیں مجھ کو گوارا. یا رسول اللہ. ہائے ہائے. ماشاءاللہ عز و جل. سید صاحب، وقت بالکل اب تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جا رہا ہے، اور ہماری فرمائشیں آج بھی پوری نہیں ہو پائیں گی. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور یہ کافی پرانا ہے ویڈیو کلام، اور یوں سمجھیں کہ واقعی مطلب ہمارے یہاں اس کو مطلب سنا جاتا ہے، اور بڑا سوز و گداز حاضر ہے در دولت پہ گدا. یہ یوں سمجھے کہ ایک محفل تھی جو عمرے پر جانے والے اسلامی بھائی تھے، اور یہیں غالباً اسی اسٹوڈیو میں تھی، اور الحمدللہ جو عمرے پہ جانے والے لوگ تھے وہ موجود تھے. تربیت وغیرہ چل رہی تھی عبدالحبیب بھائی الحمدللہ عز و جل عمرے وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں یہ کلام پڑھا گیا تھا. آصف بھائی نے پڑھا تھا، تو آئیے وہ سنتے ہیں. سرکار توجہ فرمائے. حاصل ہے در دولت پہ گدا
چھپاؤں تو پھر کروں کس کے سامنے، یار بھی کسی سے توقع نظر نہیں ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسشوں شامی سگے بے ہنر کی ہے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، بد ہے تو آپ کے بھلے ہے تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، اب رخ کدھر کرے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، اب رخ کدھر کرے، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا، عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا، سرکار کرم کر نظر کر، کرم کر نظر کر، میں بڑی دور سے آیا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا، سرکار توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عز و جل جب کرم کی نگاہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے جو ہے وہ جائیں گے۔ سلسلے کا وقت بالکل اب 3 سے 4 منٹ رہ گیا، ایک کلام جو ہے وہ عبید بھائی کا نہ رہ جائے، ورنہ ناظرین کے میسیجز آ جائیں گے جو ہے وہ اپنا یوٹیوب پر بھی اور دیگر پلیٹ فارم پر بھی، تو کم از کم ان کو ہم شامل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں آج رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو آئیے، عبید بھائی نے کلام پڑھا تھا، بقرہ عید کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے تھے منڈی میں، تو وہاں انہوں نے پڑھا تھا، تو اس کی فرمائش کی گئی تھی، تو آئیے وہ سنتے ہیں۔ لجپال نبی لجپال، 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 لجپال 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 لجپال، میں لجپالا دے لڑنے لگیا، میرے تو غم پرے رے دے، میں لجپالا دے لڑنے لگیا، میرے تو غم پرے رے دے، میں لجپالا دے لڑنے لگیا، میرے تو غم پرے رے دے، میں لجپالا دے لڑنے لگیا، میرے تو غم پرے رے دے، میری آشا امیدہ دے، میری آشا امیدہ دے، صدا بوٹے ہرے رے دے، میری آشا امیدہ دے، صدا بوٹے ہرے رے دے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در درد جاور دی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در درد جاور دی، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے
فولاد لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رے دے خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن بسدا میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رے دے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ. جن کے کلام اور فرمائشیں پوری کی گئی انہیں جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے کہ شکرانے میں درود شریف کچھ پڑھ دینے جو ہے وہ چاہیے. یعنی مدنی فیس تو جو آپ نے دینی ہے وہ دے دی ہے، اور جن کے رہ گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں کوشش کریں گے کہ ان کی ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنا ہم لے کر آئیں. اب ہم چلیں گے آج کی قرآن اندازی کی طرف. سید صاحب یہ جو نام چل رہے ہیں ان ناموں کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کیا یہ ان کے درمیان قرآن اندازی ہوتی ہے، تو یقیناً یہ انہی کے درمیان قرآن اندازی ہوتی ہے. اور سید صاحب جب کہیں گے مدینہ تو اس وقت یہ رک جائیں گے، اور رکنے کے بعد جس خوش نصیب کا نام آئے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے. مدینہ جاوید اتاریہ مامو کانجن. چلیں جی مامو کانجن سے جو ہے وہ اپنا محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ لے کر آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی